بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں، وہ اپنی وفات کے بعد بھی محترم مکرم تھیں اور قیامت تک رہیں گی۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے کا، 3250ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا، حدیث بڑی پیاری ہے۔ عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة میمونة بسرف فقال هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها فلا تزلزلوها وارفقوا بها فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة كان يقسم منهن ل8 ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة وقال رزين قال غير عطاء هي سودة وهو أصح وهبت يومها لعائشة حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت له أمسكي قد وهبت فقالت له أمسكني قد وهبت يومي لعائشة لعلي أكون من نسائك في الجنة متفق عليه۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حوالہ تفصیلی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب النکاح، چوتھا باب ہے ایک وقت میں کئی بیویاں رکھنے کے حوالے سے 5067ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3633ویں صحیح مسلم میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ترجمہ سنتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس قدر عظمت والی یہ حدیث ہے۔ امام عطا بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف مقام پر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت فرمائی، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جب تم ان کی میت کو کندھا دو تو جلدی سے کام نہ لینا، نہ ہی ان کی لاش کو حرکت دینا، آرام کے ساتھ لے جانا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، ان میں سے 8 کی باریاں مقرر تھیں، ایک کی مقرر نہ تھی۔ عطا تابعی بیان فرماتے ہیں کہ جس عورت کی باری مقرر نہ تھی، ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ سب سے آخر میں فوت ہوئی اور ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ رزین بیان کرتے ہیں کہ عطا کے علاوہ دیگر محدثین کہتے ہیں کہ وہ سیدہ سودا تھی، اور یہی صحیح بات ہے۔ انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ اپنے ہاں رکھیں، میں اپنا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں تاکہ جنت میں آپ کی بیویوں میں شمار ہو سکوں۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کا موضوع میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بعد از وفات بھی قابل احترام ہے۔ مقام صرف یہ مکہ سے 18 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بعد از وفات بھی صحابہ کرام تابعین کے ہاں قابل احترام تھیں، اور قیامت تک کے لیے وہ قابل احترام رہیں گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ میمونہ کا نکاح، رخصتی اور وفات مقام صرف پر ہوئی، اور اسی خیمے میں دفن ہوئی تھی جس میں ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ محترمات تھیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر محرم کسی عورت کی میت کو کندھا دے سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور کوئی عمر رسیدہ ہو جائے تو وہ اپنی باری کسی دوسرے کو دے سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا یہ آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا، عام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔